على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد من شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ آج آپ کے سامنے نظر بد کے متعلق چند چیزیں بیان کی جائیں گی۔ کئی دنوں سے یہ ذہن بن رہا تھا کہ اس پر کچھ گفتگو کی جائے، تاکہ کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کا شکار ہیں، اور ہم جو ہے وہ نظر بد ہوتی ہے اور جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس دوائی لینے کے لیے، وہ دوائیاں کھا کھا کے مزید جو ہے وہ بیماری لگ جاتی ہے بندے کو۔ تو اس لیے چند ایک احادیث مبارکہ اور اس کی علامتیں اور اس کی وجوہات آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ بخاری شریف کے اندر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شریف بروایت حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العین حق، نظر کا لگ جانا حق ہے، نظر کا لگ جانا حق ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ نظر بد بھی ہوتی ہے، نظر حسن بھی ہوتی ہے۔ نظر بد اگلے بندے کا کام تمام کر دیتی ہے، اور نظر حسن جو ہے اگلے بندے کا کام بنا دیتی ہے۔ جی کسی پر اچھی نظر پڑ جائے، جسے اہل اللہ کی نظر پڑ جائے، بزرگوں کی نظر پڑ جائے کسی پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فضل فرما دیتا ہے۔ تو دوسری حدیث پاک یہ صحیح مسلم شریف میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العین حق، فرمایا کہ نظر کا لگ جانا یہ حق ہے۔ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدْرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، فرمایا کہ کوئی شے اپنی طاقت اور قوت میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے بھی آگے بڑھ سکتی ہوتی تو وہ نظر بد تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے اس کو پیچھے رکھا ہوا ہے، وگرنہ نظر بد ایسی شے ہے کہ یہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے بھی آگے بڑھ سکتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسری حدیث پاک جو ہے امام نور الدین علی بن ابی بکر بن سلیمان الہیثمی رحمہ اللہ نے کشف الاستار عن زوائد البزار، امام بزار نے اپنی مسند میں جو احادیث مبارکہ نقل کی ہیں، اس سے جو ان کی شرائط کے مطابق جو احادیث مبارکہ رہ گئی ہیں لیکن ان کی شرائط پر پورا اترتی تھی، ان کو امام ہیثمی رحمہ اللہ نے اپنی کشف میں نقل کیا ہے۔ اس میں ایک حدیث پاک یہ ہے، اور یہ حدیث پاک آپ ذرا غور کے ساتھ سنیے گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلام حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکثر من یموت من امتی بعد کتاب اللہ و قضائہ و قدرہ بالانفس، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے بعد سب سے زیادہ موتیں جس چیز سے ہوں گی وہ نظر بد سے ہوں گی۔ بتائیں، موت سب سے زیادہ جو ہوگی اس امت میں وہ نظر بد کے ذریعے ہوگی۔ اس حدیث پاک میں یہ استثناء ہے، اور ایک حدیث پاک میں یہ استثناء بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ سب سے زیادہ موتیں میری امت جو ہے نا سب سے زیادہ جو مرے گی وہ نظر بد سے مرے گی۔ نظر بد ہو گئی، حادثات ہو گئے، نظر بد ہو گئی، مسائل آ گئے، نظر بد ہو گئے، بیماری آ گئی، نظر بد ہو گئے، مسائل پریشانیاں آ گئی، یہ ساری چیزیں بعد کی ہیں، سب سے پہلے اثر یہی ہو رہا ہے۔ اندازہ لگائیں، ہم سب سے زیادہ خطرناک چیز جس کو سمجھتے ہیں نا وہ جادو کو سمجھتے ہیں، یا جادو ہو گیا مجھ پر، کسی نے پھونکا مار دیا، تسبیح پھیر دی، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ حالانکہ علماء فرماتے ہیں جادو سے بھی زیادہ تکلیف دینے والی شے جو ہے وہ نظر بد ہے۔ بتائیں، جادو سے بھی زیادہ نقصان دہ شے جو ہے وہ یہی ہے۔ اب دیکھیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں جی، یہ حدیث پاک موطا امام محمد میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے امام ابو نعیم رحمہ اللہ نے حلیہ میں نقل کی ہے یہ حدیث پاک۔ کریم آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، نام ان کے حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے جبہ پہنا ہوا تھا اور تہہ بند باندھا ہوا تھا، جبہ اتارا اور نہانے لگے، جبہ اتار کے نہانے لگے، تہہ بند بندھا ہوا ہے۔ وہاں سے
ایک شخص جو ہیں عامر نام کے وہ گزرے، انہوں نے جب ان کا جسم دیکھا نا وہ انتہائی خوبصورت تھے، انہوں نے دیکھ کر کے کہا ما رأیتک کل یوم ولا جلد عذراء، انہوں نے فرمایا کہ جیسا جسم میں نے تیرا دیکھا ہے ایسا تو میں نے کسی کا دیکھا ہی نہیں، آج تک میں نے ایسا جسم نہیں دیکھا کسی کا، اتنا خوبصورت ہے تو۔ اتنا کہنا تھا، وہ کہہ کے آگے بڑھے، وہ کہہ کے آگے بڑھے، فوراً وہ نیچے گر گئے، اور اس قدر ان کی حالت نازک ہو گئی کہ اپنا سر بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، سر بھی اٹھانے سے رہے۔ لوگوں نے دیکھا تو وہ اٹھا کر کے سیدھا میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لائے، آ کر کے کہا یا رسول اللہ، اچھے بھلے تکڑے تھے، کچھ بھی نہیں تھا ان کو، کوئی تکلیف نہیں تھی، تو نہانے لگے تو اچانک گر گئے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام نے جیسے نگاہ نبوت ڈالی، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں کوئی بندہ بتا سکتے ہو جو اس کے پاس سے گزرا ہو اس کے نہاتے ہوئے دیکھ کے گیا اس کو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ عامر نام کا بندہ جو ہے وہ یہاں سے گزرا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے میں اسے ابھی بلایا جائے، جیسے ان کو بلایا گیا حضرت عامر کو، وہ آئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ما یقتل احدکم اخاہ الا الا برکت علیہ، فرمایا تم اپنے بھائیوں کو کیوں مارنے پہ تولے ہوئے ہو؟ کیوں مارنا چاہتے ہو اپنے بھائیوں کو؟ اپنے پیاروں کو کیوں مارنا چاہتے ہو؟ میں کہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کسی کو دیکھ لو کوئی چیز اچھی لگے تو برکت علیہ، تم اس کو برکت کی دعا دے دو۔ میرے آقا علیہ السلام میں جب تم برکت کی دعا دو گے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ نظر بد، نظر میں جو ایک کیفیت پیدا ہو گئی ہے زہریلی، جی جیسے وہ نظر پڑے گی اس پر وہ زہریلے اثرات جو ہیں اس تک پہنچے گے، بندہ بیمار ہو جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ برکت علیہ، تم اس کے لیے برکت کی دعا کر دو، ہیں جی، فرمایا کہ جیسے برکت کی تم دعا کرو گے اللہ تبارک و تعالی اس نظر میں جو ایک تکلیف والے اثرات پیدا ہوئے ہیں ان اثرات کو ختم کر دے گا، وہ اثرات ہی اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ اللہ اکبر، میرے کریم آقا علیہ السلام نے تب فرمایا ان العین حق، میں نظر کا لگ جانا حق ہے، ہیں جی۔ آقا علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا توضأ لہ فتوضأ لہ، میرے آقا علیہ السلام نے ابھی وضو کرو تم، جنہوں نے نظر لگائی تھی، یہ سنیں ذرا، جن کی نظر لگی تھی ان کو میرے آقا علیہ السلام نے وضو کرو تم، انہوں نے وضو کیا، وضو والے پانی جو ہے نا وہ سارے کا سارا جمع کیا گیا کہ برتن کے اندر، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں پانی اور ملا کر کے سارا پانی جو ہے ان پر ڈال دیا جائے، حضرت آقا علیہ السلام کے اس صحابی پر سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ پانی جیسے ہی ڈالا گیا، اللہ اکبر کبیرہ، تو کہتے ہیں کہ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت کھڑے ہو کر چلنے لگے، لیس بہ باس، کوئی تکلیف نہیں رہی ان کو، ساری تکلیف ہی ختم ہو گئی۔ اب دیکھیں یہ طریقہ ہے، دو طریقے اس میں بیان ہو گئے نظر بد کے علاج کے۔ ایک تو یہ کہ جب کوئی بندہ دیکھے تو فوراً کیا کہے؟ بارک اللہ، کیا کہے؟ بارک اللہ۔ اور حدیث پاک میں یہ الفاظ بھی ہیں، بندہ کسی کو دیکھے اور چیز اس کی بھلی لگے تو وہ یہ پڑھے بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، لا حول نہیں پڑھنا اس میں، لا حول نہیں ہے اس میں، بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ پڑھ لے، سمجھ آیا نا۔ اور ایک حدیث پاک جو ہے نا یہ کشف الاستار میں ہی ہے، راوی اس کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى شیئا فاعجبہ، جو بندہ کوئی شے دیکھے اور وہ شے اسے اچھی لگے تو فقالا، وہ یہ پڑھے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ، اس میں وہ بسم اللہ والے الفاظ نہیں ہیں، اس روایت میں بسم اللہ والے الفاظ نہیں ہیں، صرف اتنا ہے یہ وہی پڑھے جو دیکھ رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے وہی پڑھے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لم یضرہ، وہ نظر اس کو تکلیف نہیں دے گی، وہ نظر اس کو تکلیف نہیں دے گی۔ پھر یہ اب دیکھیں جی تو چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے اس کے متعلق بیان کرتا ہوں، نظر بد کی اقسام کیا ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کی علامتیں کیا ہیں۔ یہ تین چیزیں جو ہے نا یہ سننی اور سیکھنی بڑی ضروری ہیں۔ عموماً گھروں کے اندر زیادہ نظر پتہ کسے لگتی ہے؟ بچیوں کو لگتی ہے، زیادہ نظر بچیوں کو لگتی ہے، کیونکہ جو چیز زیادہ خوبصورت ہوگی اسی کو نظر زیادہ لگے گی، ہاں جی، بندوں کو بھی نظر لگتی ہے، جوانوں کو بھی لگتی ہے، بچوں کو بھی لگتی ہے، ہاں جی۔ کئی بندے آتے ہیں ان کو بتایا جائے بھئی آپ کو نظر لگی ہوئی ہے، اور کہتے ہیں میں کیڑا سونا بھائی، میں نے کہا بھی تو کہہ رہا ہے تو سونا نہیں ہے، کیا ہر ایک کو کوڑا لگتا ہے؟ تم ضروری نہیں ہے کہ تیرے حسن کی وجہ سے تجھے نظر لگے، اور تیرے مال کی وجہ سے بھی نظر لگ سکتی ہے، تیری فراخی کی وجہ سے، فراوانی کی وجہ سے، تیرے پاس جو چار پیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے، جو اچھے کپڑے پہن رکھے ہیں، اس کی وجہ سے بھی نظر لگ سکتی ہے تجھے۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ وہ پہلی مائیں جو ہوتی تھی وہ بچوں کو دعائیں دیتے وہ رخصت کرتی تھیں،
سویرے سویرے وہ ادعیہ پڑھا کرتی تھیں، ادعیہ ماثورہ ہیں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمائی ہیں۔ آج کل کی مائیں جو ہیں وہ گڈ بائے ٹائی ٹائی پہ آ گئی ہیں، تو وہ دعائیں ساری رخصت ہو گئیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دیکھیں جی، نظر بد سب سے پہلی جو ہے نا وہ بندہ قصدن لگاتا ہے۔ ایک بندہ نظر لگاتا ہے اور وہ ارادتاً لگاتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے یار میری نظر زہریلی ہے، اس کے باوجود وہ لگاتا ہے۔ ایک دوست بتانے لگے، انہوں نے کہا کہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ جو ہے نا اس نے دیکھا ایک فیڈر پڑا ہوا تھا، اس نے کہا یار نظر لگتی ہے۔ اس نے کہا پتہ نہیں، میں تو نہیں مانتا اس بات کو۔ وہ جیسے گھر میں وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا نظریلا، اس نے کہا کیوں نہیں مانتا تم؟ اس نے کہا کوئی برتن لے کے آ گھر سے، وہ گھر میں دودھ کا فیڈر پڑا ہوا تھا بچے کا، وہ لے کے آیا، جیسے اس نے دیا اسے، اس نے کہا کیا سونا فیڈر ہے، جیسے اس نے کہا وہ فیڈر درمیان سے پھٹ گیا، اسی وقت پھٹ گیا۔ اس نے کہا تو کہتا ہے ہی نہیں، میں نے کون سی کو چھری پھیر دی، بتاؤ۔ تو بھائی یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ ہاں جی، اپنی دعاؤں میں، روزانہ کے اذکار میں یہ چیزیں رکھیں۔ جب یہ چیزیں ہم اپنے روزانہ کے اذکار میں نہیں رکھتے تو پھر تکلیفیں ہوتی ہیں، یا تو ہم طبیعت ہماری ڈاکٹر صاف کرتے ہیں پیسے مار مار کے، یا پھر جیلی عامل صاف کر لیتے ہیں۔ وہ بکرے سے کم بات ہی نہیں کرتے، پھر ہوتا یا نہیں ہوتا ایسے؟ تو اگر ہم میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیے ہوئے جو نسخے ہیں ان پر عمل کرتے رہیں تو کون سا ایسا مسئلہ ہے یار؟ یہ کوئی بھی نہ کہے یار میں کون سا سونا ہوں، میں کون سا یہ ہوں، مجھے نظر لگ جائے گی، نہ، ایسی بات نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو آپ کوڑے لگیں، کہ نہیں؟ ہاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دوسری ایک تو قسم ہو گئی جی نظر بد کی، جو بندہ قصدن لگاتا ہے، یہ انتہائی خطرناک ہوتی ہے، یہ معاشرے کے لیے انتہائی ناسور ہے، اور ایسے لوگ ہیں جو باقاعدہ نظریں لگاتے ہیں۔ سورہ قلم شریف کی آخری جو آیات کریم ہے نا جی، نظر بد کے لیے وہ بھی زبردست علاج ہے، اور یہ وہ واحد علاج ہے قرآن کریم میں، یعنی کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام پر نظر لگانے کے لیے لوگ آئے تھے کہیں سے، اور بھوکے بندے کی نظر زیادہ لگتی ہے، انہوں نے آگے کئی دن تک بھوکا رکھا، انہوں نے، مکے والوں نے، انہوں نے کہا کہ ان کو بھوکا رکھا جائے، بھوکا رکھنے کے بعد پھر آقا علیہ السلام کے سامنے لایا جائے تاکہ یہ جناب نعوذ باللہ آقا علیہ السلام کو نظر بد لگا دیں۔ وہ بھوکے بھی رہے، اور ان کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات کریمہ نازل فرما دی۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہ والی آیات کریم آج آخری دو آیات ہیں، یہ بندہ یاد کر لے۔ یہ نہیں یاد ہوتی تو بندہ گھر میں قرآن پاک کو کھول کے پڑھ لے، سورہ قلم کی آخری آیات کریمہ، بس یہ دو آیات کریمہ صبح بھی پڑھے اور شام کو بھی پڑھے، صرف 3 بار۔ یہ میں اجازت دے رہا ہوں آپ کو بھی، اور جو سنیں گے ان کو بھی، صبح بھی 3 بار پڑھیں، شام کو بھی 3 بار پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی نظر بد سے بچائے گا۔ عموماً کئی سارے دوست پریشان ہوتے ہیں جی، گھر میں ایک ہی بار تکلیف آ گئی ہے، بچہ بھی بیمار، بچے کی اماں بھی بیمار، ہماری اماں بھی بیمار، سارے بیمار، سب کو لے کے ہسپتال جا رہے ہیں، تو بھائی نظر بد ہے، کیا ہے؟ نظر بد ہے۔ سب سے پہلے جو ہے نا تشخیص کروائیں نظر بد کی، کہیں نظر بد تو نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کو محسوس ہو جائے، بتانے والا بتا دے آپ کو نظر بد ہے، تو آپ اسی کا علاج کروائیں، باقی باتیں بعد کی ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، کوئی تکلیف پہنچی فوراً سے پہلے جناب سیدھے گئے ڈاکٹر کے پاس، دوائیاں لی، میدے کا کام خراب کر لیا، تو بعد میں کہا یار پتہ نہیں، بعد میں ہم گئے تھے ان کے پاس تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ تو آپ کو نظر لگی ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسری شے جو ہے نا وہ نظر بد، وہ لگاتا ہے بندہ لیکن وہ قصدن نہیں لگاتا، قصدن ارادتاً نہیں لگاتا، لیکن نظر لگ جاتی ہے، اس کی بھی نظر لگ جاتی ہے، وہ بھی زہریلی نظر والا ہے جی، لیکن وہ قصدن نہیں لگاتا، لیکن کہیں جاتے ہوئے ایسے دیکھ لیے جناب یہ اچھا ہے، کیا بات ہے یار، اس طرح ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بزرگ تھے وہ بتاتے تھے، کہتے تھے کہ مرغیاں ان کے گھر میں رکھی ہوئی تھیں، تو ایک بندہ جو ہے وہ آیا ان کے گھر میں، کہنے لگا کیا خوبصورت مرغی ہیں جی آپ کی، تو ماشاءاللہ، تو ماشاءاللہ نہیں پڑا اس نے، کیا خوبصورت مرغی ہیں آپ کی۔ انہوں نے فوراً چلا کے کہا ہوگا بیٹا چھری لے کے آؤ، چھری لے کے آؤ۔ انہوں نے کہا ابا کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا چھری لے کے آؤ، بس اتنا کہنا تھا کہ مرغیاں ساری پھڑکنے لگی، انہوں نے اسی وقت چھری پھیر دی۔ بھئی ایسی زہریلی نظر ہوتی ہے ان کی۔ عربوں میں ایسے زہریلے نظر والے تھے، جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آقا علیہ السلام کو نظر لگانے آئے تھے، وہ کسی کی گائے اونٹ گزرتا تھا نا، وہ فوراً دیکھ کے نظر لگاتے تھے، اور اپنی خادمہ کو یا اپنے نوکر کو کہتے تھے یہ کپڑا لے کے جا اور برتن لے کے جا، ان کے گھر سے گوشت لے آ، کیونکہ وہ جائے گا فوراً جانور گر جائے گا، انہوں نے ذبح کرنا ہے، اونٹوں کو نہر کرنا ہے، تو فوراً جناب گوشت تیار ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ گوشت لے کے آتے تھے۔
تو یہ گھروں کے اندر جو ہے نا خواتین کو بالخصوص اور اپنے آپ کو بچیوں کو یاد کروائیں یہ وظائف، ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کوئی مشکل نہیں ہے، سورہ قلم کی آخری 2 آیات کریمہ کوئی مشکل نہیں ہے، یاد کریں ذرا، ہیں جی؟ تو کچھ وظائف جو ہیں انشاءاللہ ہم گروپ میں بھی بھیج دیں گے، وہاں سے بھی آپ جو ہے نا وہ لکھ کے بھی رکھ سکتے ہیں اپنے پاس۔ اللہ اکبر۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جن کی نظر لگ جاتی ہے لیکن ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا، ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری بھی نظر لگتی ہے۔ یہ 3 طرح کے لوگ ہو گئے، ایک قصدن لگانے والا، ایک قصدن نہیں لگاتا لیکن لگ جاتی ہے، تیسرا بندہ وہ ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ میری نظر لگتی ہے۔ یہ 3 طرح کے لوگ ہیں۔ اب نظر لگنے کی وجوہات کیا ہیں جی؟ وہ 3 وجہیں دیکھیں آپ، انتہائی قابل غور ہیں۔ سب سے پہلی بات حسد ہے۔ حسد جو ہے نا، دل میں یہ جلن پیدا ہو جائے، یار اس کے پاس جو نعمت ہے نا یہ اس کے پاس نہ رہے، یہ میرے پاس آ جائے، یا پھر کم از کم اس سے چھن جائے، میرے پاس نہیں بھی آتی نہ ملے مجھے لیکن اس کے پاس نہ رہے۔ یہ جو نظر ہے نا حسد والی، یہ تباہ کن نظر ہے، تباہ کر دیتی ہے بندے کو، سچی بات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن ہم نے زیادہ شور کس بات کا ڈالا ہوا ہے؟ ہم نے جادو کو ڈالا ہوا ہے، کالے علم کا ڈالا ہوا ہے۔ کالا علم کر دیا، فلانے نے کر دیا، ڈھمکانے نے کر دیا، میری پھوپھی نے کر دیا، میری ماسی نے کر دیا، فلانی نے کر دیا۔ بھئی یہ چیز جس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی سب سے زیادہ موت جو ہے جس وجہ سے نظر بد ہو، اس بات کی طرف آئیں۔ اور دوسری بات ہے تعجب۔ تعجب کہتے ہیں حیرانگی ہونا کسی شے پر، ہوئے اس طرح کی حرکت جو کرتے ہیں نا، یہ میں صرف علامت میں نے بتائی آپ کو، تعجب کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیز جب بندے میں آتی ہے نا تو یہ بھی نظر بد لگا دیتی ہے، چاہے اس کا ارادہ ہو یا نہ ہو۔ اچھا یہ بھی ذہن میں رہے، یہ جو ہے نا تعجب، یہ بعض اوقات اماں کی بھی لگ جاتی ہے، ابا کی بھی لگ جاتی ہے، اپنوں کی بھی لگ جاتی ہے۔ بچہ سونا لگ رہا ہے تو ماں نے کہا او تیری گئی، کام ہو گیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اماں کی نظر کیسے لگے گی؟ بھائی نہ تعجب کی نظر لگ جاتی ہے۔ اور پھر بعض اوقات بندے کو اپنی نظر خود کو بھی لگ جاتی ہے، یہ بھی ذہن میں رہے مسئلہ۔ دیکھ کے جناب بعض اوقات ایسا جناب بندے کی کیفیت بنتی ہے کہ جناب وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں جناب حاجی لال دین میں ہی ہوں پوری دنیا میں، تو اس کا بھی کام تمام ہو جاتا ہے۔ پھر اپنی نظر اپنے آپ کو بھی لگ جاتی ہے، اپنوں کی نظر اپنوں کو بھی لگ جاتی ہے۔ یہ تعجب جو ہے نا، یہ اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کوئی اور لگا دے نظر، یہ کوئی بھی لگا سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جاتے ہیں لوگ شادیوں پہ بالکل تیار ہو کے سارے لشک پشک کے، واپس آتے ہیں تو پورے کا پورا ٹبر بیمار ہوتا ہے، اور کہتے کیا ہیں؟ شادی ہال والوں نے گوشت صحیح پکایا نہیں تھا۔ یہ گوشت صحیح نہیں پکایا تھا، یہ آپ صحیح تیار ہو کے گئے تھے اور آپ نے کوئی ورد وظیفہ بھی نہیں پڑھا تھا، جی کوئی رقیہ شریعہ بھی نہیں پڑھا تھا آپ نے، تو کوئی اپنے گرد حصار بھی نہیں باندھا تھا آپ نے جی کلام الہی کا، تو پھر آپ کے ساتھ یہی ہونا تھا بھائی۔ اللہ اکبر۔ تیسری صورت جو ہے جی وہ ہے بے انتہا حرص کی۔ حرص جس بندے میں پیدا ہو جائے اس کی نظر میں ایسا زہر پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ جہاں بھی دیکھتا ہے تباہی پھیر دیتا ہے۔ یہ ذہن میں رہے مسئلہ۔ اب نظر بد کی علامتیں کیا ہیں وہ ذرا سنیں۔ نظر بد جس بندے پر لگے گی سب سے پہلے اس کی آنکھوں پہ اثر ہوگا، آنکھیں اس کی دکھنا شروع ہوگی، پھر ایسے ایسے سر پہ درد ہوگا، سر میں، پھر کندھوں میں، اس طرح چلتے چلتے پھر پیروں تک درد جائے گا اس کا، ہاں جی پٹھے کھینچیں گے، اس کی تکلیف پورے جسم میں پھیلتی چلی جائے گی۔ جسم میں سرخ اور نیلے رنگ کے دھبے پڑنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ضروری نہیں کہ ساری علامتیں یک بارگی پائی جائیں، ایک آدھ پائی جائے گی وہی کافی ہے نظر بد کی طرف اشارہ دینے کے لیے، ہیں جی۔ اور کثرت پیشاب آنا، پیشاب بار بار آنا، اور بہت زیادہ پسینہ آنا، اور پسینہ کس جگہ پر؟ خاص طور پر ماتھے پر اور کمر پر۔ ماتھے پر اور کمر پر پسینہ آئے تو سمجھ لیں کہ نظر بد کا اشارہ ہو رہا ہے، الارم بج رہا ہے آپ کے اندر۔ دل کی دھڑکن کم یا زیادہ ہونا، دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونا، چہرے کا زردی مائل ہو جانا، نماز تلاوت دم کے دوران بھی بکثرت جمائی آنا، اور آنسوؤں کا بہنا، بغیر کسی بات کے آنسو بہتے رہے بندے کے، کوئی تکلیف نہیں ہے آنکھوں کو لیکن آنسو آ رہے ہیں آنکھوں میں۔ پڑھائی کام سے دل کا اچاٹ ہو جانا، بے توجہی ہو جانا، ہر کام کی طرف کسی کام کی طرف توجہ نہیں جاتی، دل ہی نہیں کرتا کام کو، چل چھٹی کر لیں یار نہیں جاتے آج کام، بیٹھے رہتے ہیں، پڑھائی کو دل نہیں کر رہا، پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، کتاب سامنے پڑھی ہوئے دل نہیں کرے گا کھولنے کو، یہ علامت ہے اس کی۔ مسلسل تھوک بہنا، جھاگ کی مانند سفید بلغم آنا، یہ بھی علامت ہے نظر بد کی۔ اور سوتے میں آنکھیں دیکھنا، بندہ سویا ہوئے آنکھیں دکھ رہی ہیں اس کو، آنکھیں نظر آ رہی ہیں کسی کی، ہیں جی، اور کسی کی طرف دیکھ رہا ہے تو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھے جا رہا ہے خواب میں،
یہ خواب میں ہی اشارہ ہو جاتا ہے بندے کو تجھے پر نظر لگی ہوئی ہے۔ جسم میں خارش ہونا، اور خارش ایسے انداز میں ہونا جیسے چونٹی نہیں چلتی جسم پر، تو چونٹی چلتی ہیں، ہوتا ہے نا بعض اوقات جسم پہ محسوس ہوتا ہے چونٹی نہیں چل رہی ہیں، یہ نظر بد کی طرف اشارہ ہے۔ آنکھوں کا شدت سے پھڑپھڑانا، آنکھیں جھپکتی ہیں، اور ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں، آنکھ پھڑک رہی ہوگی تو کوئی مہمان آ رہے ہیں، ہاں یہ الارم ہے نا، سائرن جڑا بجنا شروع ہو جاتا ہے، انہیں پتہ چل جاتا ہے بھی مہمان آ رہا ہے کسی پاسے۔ ہماری طرف کان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کوے کو مہمان آ رہا ہے۔ سب سے بڑا مخبر جس قوم کا کوا ہو کہ مہمان آ رہا ہے، کوا بنیرے پہ بیٹھ کے تھوڑا سا بول پڑا ہے، کہتے ہیں لو جی آج چاچا آیا ہے۔ بندہ پوچھے اس کے پاس کوئی موبائل فون ہے جو بتا رہا ہے، اس کو اطلاع دے رہا ہے کہ میں آ رہا ہوں بھائی۔ عجیب لوگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھی جس قوم کا امام یا رہنما لیڈر کوا ہونا، اس قوم کو ڈوبنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاتھ پاؤں کے کناروں میں سوئیاں چبھنا اور ٹھنڈے رہنا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں بعض اوقات، ٹھنڈے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ہاتھ بھی ٹھنڈے پاؤں بھی ٹھنڈے، یہ سردی کی وجہ سے نہیں، اب تو سب کے ٹھنڈے ہیں ماشاءاللہ۔ چہرے پر نشانات پڑ جانا، حالات و واقعات کا اچانک بدل جانا، ہر طرف حالات جو ہیں وہ جناب بندے کے مخالف ہی ہونا شروع ہو گئے ہیں، سمجھو نظر لگ چکی ہے۔ ادھر مسئلہ ہو گیا، ادھر مسئلہ ہو گیا، ادھر مسئلہ ہو گیا، ادھر ہر طرف مسئلے، ایک طرف سلجھاتے دوسری طرف خراب ہو جاتا ہے، وہ بناتے تو وہ خراب ہو جاتا ہے، اس طرح کے مسائل آنا شروع ہو جائیں۔ عام حالات میں عام اوقات میں جمائیاں آنا، بے چینی بے قراری رہنا، اکیلا پن محسوس کرنا، سارے گھر والے موجود ہیں لیکن وہ اکیلا بیچارہ، وہ سمجھتا ہے میرے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں، جس کو بھی دیکھتا ہے اسے بے رخی سے محسوس ہوتے ہیں۔ تو سمجھ لو جناب مسئلہ یہی ہے، چڑچڑا پن پیدا ہونا۔ بعض اوقات بچوں کو لے کے آتے ہیں، بچہ ضد بہت کر رہا ہے، میں ویسے مزاح میں کہتا ہوں اس کو کام کہو ہی نہ جو ضد کرے، تو وہ بچے تو ویسے ضد کر رہے ہوتے ہیں، چڑچڑے ہو جاتے ہیں بعض اوقات بچے، تو بھئی وہ نظر بد کا اشارہ ہوتا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں بھی کوئی اور وجہ ہو گئی ہے، بچہ جو ہے نا وہ نہیں، وجہ اس کے پیچھے یہی ہوتی ہے۔ اچانک چکر محسوس کرنا، چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں بعض اوقات، نیند میں اچانک جھٹکے لگنا، بار بار بیمار ہو جانا، اچانک سانس کی تکلیف ہو جانا، یہ علامتیں ہیں، اس کی کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اب اس کے علاج کے لیے ایک دو وظیفے پہلے تو کچھ بتا چکا ہوں آپ کو، کچھ میں مزید عرض کرتا ہوں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات میں سے، یعنی آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہیں جو وظیفے میں اب آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ سورہ فاتح شریف، آیت الکرسی، سورہ فلق اور ناس، اور یہ نیچے دو دعائیں میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، یہ لکھ کے بھیج دیں گے ہم انشاءاللہ۔ یہ حدیث پاک، یہ الفاظ، یہ دعا کے الفاظ ہیں، میرے کریم آقا علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ اور ہے الفاظ کیا ہیں یا اللہ میں شیطان سے پناہ میں آتا ہوں، تیرے کلام میں، تیرے کلام کی پناہ میں آتا ہوں، اور ساتھ ساتھ من کل عین لامہ، اور جو آنکھ نظر لگانے والی ہو اس سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ بتائیں، امام الانبیاء علیہ السلام ہو کے یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، میں اور آپ ہم ایسے بے نیاز ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں تو ضرورت ہی کوئی نہیں کوئی وظیفہ پڑھنے کی یار۔ بتائیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ بھی آقا علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ یار آقا علیہ السلام کے وظائف پڑھیں نا، ڈھونڈیں ہم، وہ کتابیں لیں کو آقا علیہ السلام کے وظائف والی جو آقا علیہ السلام پڑھا کرتے تھے وہ پڑھیں، ہے یہ نہیں ایسا؟ لیکن ہماری توجہ ہی نہیں ہے یار۔ دوسرا دیکھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الفاظ میں دم کیا کرتے تھے، بسم اللہ اللہم اذہب حرہا وبردہا ووصبہا، یعنی میرے آقا علیہ السلام جو ہیں یہ دم کیا کرتے تھے نظر بد والے کو، یہ دم کرنے کے بعد آقا علیہ السلام فرماتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے نام سے کھڑا ہو جا، وہ بندہ کھڑا ہو جاتا تھا، اسی وقت کھڑا ہو۔ ایسے زبردست وظیفہ ہے، بسم اللہ اللہم اذہب حرہا، اللہ کے نام کے ساتھ، مولا یہ جو نظر لگی ہے اس کی گرمی کو، اس کی ٹھنڈک کو، اس کی جو بھی تکلیف ہے سب کو دور کر دے۔ یہ کہنے کے بعد آقا علیہ السلام فوراً فرماتے قم باذن اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ کھڑا ہو جا، تو بندہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ یار یہ وظیفے ہیں ہم جا کے الٹے سیدھے پتہ نہیں کیا کیا ٹونے، ہندوانہ رسمیں جناب نظر دور کرنے کی بھی ہم وہ لیے پھرتے ہیں یار۔ تو کوشش کریں یہ جو وظائف میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں ان کو آپ یاد کریں، بچوں کو بھی یاد کروائیں گھر میں،
بچے بھی پڑھیں، بچے نہیں یاد کر سکتے چھوٹے ہیں تو ان کی اماں پڑھ کے دم کر دے، ابا جی پڑھ کے دم کر دیں، اس طرح کر کے کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ ان وظائف کے بغیر آقا علیہ السلام نے جو تعلیمات فرمائے ہیں وہ یاد ہونے چاہیے کم از کم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔